کے بیچا تھا، باپ کو جو دھوکہ دیا بھول کے دیا تھا. سبحان اللہ. کیا نبی کے اخلاق ہیں؟ اپنے بھائیوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں جب تم بھول کے کر بیٹھے تھے، اذ انتم جاہلون، جب تم نادانی میں کر بیٹھے تھے. حالانکہ یہ موقع تھا. یوسف کہتے وہی ہو نا، آج آ گئے ہو نا میرے سامنے، پتہ چل گیا نا، سدھا آیا کہ نہیں آیا؟ اچھے لیکے کھڑ اچھے لیکے کھڑ. 4 بندے میں نے یہ کہا نہیں گا اور بھائی تو نے فلاں سے معافی مانگ لی ہوتی، کیوں نہیں مانگی؟ کہا جی میں معافی مانگنے گیا تھا. اس نے کہا تھا 4 بندے ساتھ نن جب معافی مانگ پھر میں تمہیں معاف کروں. نہ معاف کرنے والوں میں ظرف رہا، نہ معافی مانگنے والوں میں ظرف رہا. تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو تم سے غلطی سے ہو گیا تھا، تمہیں یاد بھی ہے تم نے کچھ کیا تھا. تو ان کو تو ایک دم 40 سال پیچھے کہانی دوڑ گئی. ایسے آنکھیں کھول کے دیکھنے لگے. پھر ایک دم لأنت یوسف، کہیں آپ تو یوسف نہیں، کہیں آپ تو یوسف نہیں ہے، آپ تو وہ نہیں ہے. ان کا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. دیکھا تم نے، میں یوسف یہ بھائی صبر اور تقوی والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، جوانی جذبات جنون ہوتا ہے. بھائیو زبان کو لگام دینا سیکھو، ہمیشہ سرسرو ہو کر چلو. نظریں جھکانا سیکھ لو، نظر اٹھانے کی لذت بھول جاؤ گے، اللہ کی قسم بھول جاؤ گے. راتوں کو اٹھ کے رونا سیکھ لو، رات کے گانے کی لذتیں بھول جاؤ گے. رات کو قرآن پڑھنے کا سیکھ لو، رات کے ناچ گانے کی لذت بھول جاؤ گے، آنکھ نظر آئے گی تمہیں. اور آخری بات یہ ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر واجب کیا ہے مالداروں کے لیے. عام طور پر علماء بتاتے نہیں، گندم کا حساب یہ سارے بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، گندم کے حساب سے صدقہ فطر دینا ٹھیک ہے. 2 سیر گندم 2.25 سیر ہوتی ہے، اس کو 2 سیر کر دیتے ہیں تو 2 سیر کے 20 روپے ہیں، ادا ہو جائے گا. میں آپ کو ایک صدقہ فطر بتاتا ہوں جو ہمارے نبی نے دیا. اگر آپ میں سے مالدار بھائی اس کے مطابق صدقہ دیں گے تو ان کا اجر بھی بڑھ جائے گا، سنت بھی زندہ، واجب بھی زندہ، اور غریب بھی خوش. ہمارے نبی نے جو صدقہ فطر دیا، فطرانہ جس کو ہم کہتے ہیں، گندم کا کبھی نہیں دیا. ہمیشہ دیا کشمش کا یا کھجور کا. 1 سا کشمش یعنی 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور. اب اگر آپ 3 کلو کشمش کے مساوی پیسے لگائیں تو اعلیٰ درجے کی کشمش کو 500 روپے بنے، کیونکہ 170 روپے تقریباً کلو ہے اچھی کشمش. تو 510 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر بنتا ہے. درمیانے درجے کی کشمش کو آپ خریدنا چاہیں تو 100 روپے کی وہ بھی ہے کلو، تو 3 کلو کے 300 روپے بن جاتے ہیں، 300 سے اوپر. کھجور کے حساب سے فطرانہ دینے کی آپ ہمت فرمائیں تو وہ 150 روپے ایک آدمی کا بن جاتا ہے. 50 روپے کلو عام کھجور مل رہی ہے. بھی اچھی ممکن ہے کوئی ہو تو اگر آپ کھجور کے حساب سے دیں گے تو ماشاءاللہ 20 کی بجائے 150-200 روپے بن جائے گا. اور اگر آپ کشمش کے حساب سے فطرانہ دیں گے تو وہ 300 سے 500 روپے بن جائے گا. اگر گندم کے حساب سے دیں گے تو آدھا وہ بھی ہو جائے گا. لیکن بھائیو اللہ کو زیادہ دینا چاہیے تاکہ غریب کا بھی بھلا ہو، ہمارا مال بھی قبول ہو، غریب کی دعائیں بھی ملیں اور ہمارا رزق بھی اللہ کے خزانوں میں جمع ہو، اللہ کے نبی کی سنت بھی زندہ ہو، اللہ بھی خوش، اللہ کا رسول بھی خوش. تو اس مجمع میں جو لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی ہے، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اس دفعہ اگر صدقہ فطر دے چکے ہیں تو مزید بڑھا لیں. اگر 20 روپے کے حساب سے دے چکے ہیں تو پھر مزید کر دیں. کشمش کے حساب سے یا کھجور کے حساب سے نہیں دیا تو کل تک ضرور دے دیں اور اس کو دیں. کھجور کی برابر مساوی قیمت یا کشمش کے مساوی قیمت 4 آدمیوں کو اگر گھر ہو
تو ایک گھر سے 2000 روپیہ گیا 500 کے حساب، 300 روپے حساب سے 1200 روپے، 150 روپے کے حساب سے 600 روپے گیا، اور 20 روپے کے حساب سے صرف 80 روپے گئے۔ تو یہ سخی بنو نا، بخیل نہ بنو۔ سخی اسے نہیں کہتے جو اپنے اوپر لگاتا رہے، سخی اسے کہتے ہیں جو اوروں پہ لگائے۔ اور بخل کے 2 درجے ہیں، ایک ہے بخیل، ایک ہے شحیح۔ بخیل اسے کہتے ہیں جو اوروں پہ خرچ نہ کرے، اپنوں پر خرچ کرے، اپنوں پر خرچ کرتا ہو، اوروں پہ نہ کرتا ہو۔ شحیح اسے کہتے ہیں جو اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرتا ہو، صرف گن گن کے خوش ہوتا ہے، لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، ارب ہو گیا، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے پلاٹ ہو گئے، اتنے گھر ہو گئے، اور خود یوں لگتا ہے جیسے زکوٰۃ کا مستحق۔ تو یہ وہ بیچارے بدقسمت ہیں جن کو اپنے رزق سے اللہ تعالیٰ نفع نہیں اٹھانے دیتے، اس کو کہتے ہیں شحیح۔ بخیل کا بھی کیوں؟ ایک دفعہ شیطان کی کسی سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا تمہیں آدمیوں میں کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ کہنے لگا 3 باتیں بڑی اچھی ہیں، کوئی ایک بھی ہو تو میرا بڑا یار ہے، اگر 3 اکٹھی ہو تو پھر میں بھی اس کا مرید ہوں۔ وہ 3 کیا ہیں؟ کہ ایک تو بخیل ہو، بڑا اچھا لگتا ہے مجھے بخیل آدمی۔ دوسرا شرابی ہو، بڑا اچھا لگتا ہے۔ تیسرا جو غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا، جلدی غصے میں آتا ہو اور غصے میں پھر اپنے آپ کو باہر ہو جاتا ہو، کہ یہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اور تینوں اکٹھے ہو جائیں کہ پھر وہ اس کا بھی پیر بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بخیل نہ بنو، شحیح نہ بنو، سخی بنو۔ اور یاد رکھنا، زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، سن رہے ہو؟ زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں۔ ہاں زکوٰۃ سے اوپر دو گے پھر سخی میں آ جاؤ گے، پھر اس کی کوئی حد نہیں۔ 2.5 روپے کے اگر آپ 3.25 روپے دے دیں تو آپ سخیوں کی صف میں آ گئے۔ اب آگے اس کے درجے ہیں، جہاں تک مرضی چلے جاؤ، جتنا آگے چلے جاؤ گے اتنا اللہ سے پالو گے۔ تو بھائیو، اللہ کے نام پہ خرچ کرو، پر ایسے خرچ کرو کبھی جتانا نہیں کسی کو۔ ہاں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کبھی کسی کو دے کر اسے جتانا نہیں، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تجھے یہ دیا، میں نے تجھے یہ دیا۔ اگر یہ کر دیا تو سب برباد ہو جاتا۔ تو کرو گے نا بھائی ساری باتیں؟ بھائی اگر آپ ہر مہینے 3 دن کی پابندی کر لیں، صرف 3 دن، 4 مہینے سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، چلے سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، مہینے میں صرف 3 دن کہہ رہا ہوں، مہینے میں 3 دن، آپ کی ساری زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ ہر مہینے صرف 3 دن لگانا شروع۔ سعید انور نے پھر روزہ لگایا ہمارے ساتھ، سعید انور تھا اور یہ انضمام وغیرہ، تو صرف 3 دن۔ میں نے پوچھا کیا فائدہ ہوا؟ تو سب نے کہا پہلے سینچریاں بنانے کا شوق تھا، اب بخشش کا شوق ہے۔ 3 دن میں اتنی تبدیلی، ساری زندگی بدلتے 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 کدھر سے کدھر پہنچا۔ تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، ہر مہینے 3 دن لگا لیا اور نیت تو کر لو آج بھائی، ٹھیک ہے نا؟ جایا کرو گے نا، ہر مہینے 3 دن جماعت میں چلے جائیں، انشاءاللہ آپ سال کے اندر اندر اپنی پوری زندگی میں تبدیلی دیکھیں گے۔ اپنے گھروں میں بھی کچھ وقت نکال کے بیٹھو، بچے، بیوی، ماں باپ سب بیٹھ کے آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، سنو، سناؤ، صحابہ کی زندگی سنو، سناؤ، یہ کیا ہوا، بچوں کو ماں کا پتہ نہیں، باپ کو بچوں کا پتہ نہیں، ماں کو اولاد کی خبر نہیں، کتنی بے رحم ترتیب ہے۔ بچے اسکول گئے، مائیں سو گئیں، پھر وہ دکانوں کو چلے گئے، وہ شام کو تھکے تھکائے آئے، ان کو ہوش ہی کوئی نہیں رہتا اپنے آپ کا۔ بچے سکولوں سے آئے، ٹیوشن والوں نے پکڑ لیے، ٹیوشن والوں نے چھوڑا تو ٹیلی ویژن نے پکڑ لیا، اور اس کو
کمپیوٹر نے انٹرنیٹ نے پکڑ لیا، وہ کمپیوٹر کھیلتے کھیلتے سو گئے، مائیں گھر کے کام کرتے کرتے سو گئی، باپ دکانوں سے تھکے تھکے آتے سو گئے۔ ایک گھر میں رہ کر نہ ماں بچوں کو وقت دیتی ہے نہ باپ بچوں کو وقت دیتا ہے، تو اب وہ جنگل کے جانور بن کے پروان چڑھ رہے ہیں۔ بھائیو، ان کو سب سے بڑا ہمارا سرمایہ ہماری اولاد ہے، ہم نے ان کو وقت نہ دیا تو ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا۔ تو اپنی کمائیوں کا وقت گھٹاؤ بھائی، اپنے بچوں کو وقت دو، ان کے اخلاق پہ نظر رکھو، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھاؤ، ایسی محنت کرو کہ ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟